اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم ربنا إِلِّي أَسْكَلْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ صلوات بآواز بلند صلوات دیجئے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو عشرہ اعلان ہوا ہے اس کا وقت 8 بجے کا ہے کیونکہ 10 بجے مجھے بازی کی طرح سے لاروال کے عشرے میں بیٹھنا ہے اور میں 4.5 گھنٹے کا سفر کر کے اس وقت یہاں پہنچا ہوں تو بہرحال سفر بھی ایسے راستوں کا ہے کہ اس سے کم نہیں ہو سکتا تو کچھ دیر جو وقت اگرچہ 9 بج چکے ہیں اور وقت پورا ہو چکا ہے لیکن ممبر پہ آ گیا ہوں کچھ دیر ذکر ہوگا اور پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ اب ہونا کیا ہے اس لیے کہ روزانہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے جن حالات میں یہ سب طے ہوا وہ ابھی میں آپ کے سامنے خود ہی رکھ دوں گا ایک صلوات بھیجیے محمد باہر صورت میں نے اس وقت گفتگو کے لیے کتاب خدا کی جس آئے وافی ہدایہ کو سرنامہ بیان میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ اللہ کے خلیل کی دعا ہے اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے نبیوں اور برگزیدہ بندوں کی طرف سے مانگی جانے والی دعاؤں کو یا ولیمہ نہیں ہو رہا بند کر دو موبائل تصویریں نہیں کھینچو خوشی میں کھینچی جاتی ہے جنازوں پہ نہیں کھینچی جاتی ہے تب ادب سیکھو عزاداری کا صلوات دیجیے اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں اور انبیاء و مرسلین کی طرف سے مانگی جانے والی دعاؤں کو قیامت تک کے لیے اپنی ازلی اور ابدی کتاب میں رکھ دیا کہ ہمارا فلاں بندہ ہمیں ایسے پکار رہا تھا کیوں رکھا ایک وجہ تو یہ ہے کہ قیامت تک کے قرآن پڑھنے والے یہ سیکھے کہ دعا کیسے کی جاتی ہے دعا کا ادب کیا ہے دوسری بات یہ کہ دعا کے لفظوں میں بھی فرق ہے اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا لیکن تاخیر قبولیت میں ضرور ہوتی ہے تو اس لیے بھی دعائیں رکھ دی کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم نے اپنے خلیل جو ہمارا دوست ہے جب ہم نے اس کی دعا کو قبول کرنے میں کچھ وقت لیا کچھ وقت رکھا ہے کچھ تاخیر کی ہے تو تم پریشان نہ ہونا کہ تمہاری دعائیں کیوں دیر میں قبول ہوتی ہے جب ہمارا خلیل ہم سے مایوس نہیں ہوتا تو تم ہم سے مایوس کیوں ہوتے ہو یہ ہو گئی دوسری وجہ تیسری وجہ یہ ہے کہ دعائیں رکھ کر یہ بتایا کہ یہ بات سمجھو کہ با اختیار تھے معجزے دکھا سکتے تھے انبیاء تھے مرسلین تھے لیکن پروردگار کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے تاکہ دنیا کا کوئی با اختیار میرے جملے کو سمجھیے گا تاکہ دنیا کا کوئی با اختیار اپنے آپ کو با اختیار سمجھ کے یہ نہ چاہے کہ غریب اس کے آگے ہاتھ پھیلائے یا مسکین اس کے آگے ہاتھ پھیلائے
یہ ہو گئی تیسری بات. چوتھی بات یہ ہے کہ لفظیں الگ الگ ہیں، ہر دعا کی لفظیں الگ الگ ہیں، ہر دعا کا مقصد الگ الگ ہے. کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جہاں پر حکم آیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو، اور وہ کام نبی کر رہا ہے. جب وہ کام نبی کر رہا ہے تو وہاں پہ دعا کر رہا ہے. اسی میں سے ایک دعا یہ ہے، اللہ نے خلیل کو حکم دیا تھا کہ تم ایسا کرو. جب انہوں نے ایسا کیا، اس اللہ کے حکم پہ عمل کیا، تو حکم پہ عمل کر کے جب تعمیل کر چکے تو ہاتھ اٹھائے کہ ربنا انی اسکنتو بالذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پروردگار میں اپنی ذریت میں سے بعض کو، سب کو نہیں، بعض کو، کچھ کو اس بے آب و گیا، بغیر کھیتی اور بغیر پانی کی وادی اور زمین میں چھوڑے جا رہا ہوں تیرے محترم گھر کے پاس. پھر ترجمہ سن لیجئے، میں اپنی ذریت میں سے بعض کو چھوڑے جا رہا ہوں اس بغیر پانی اور بغیر فصل کی، زراعت کی زمین میں اور وادی میں تیرے گھر کے پاس. ابھی گھر بنا ہی نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، ابھی گھر بنا نہیں ہے، ابھی کعبہ تعمیر نہیں ہوا ہے. ابھی اسماعیل بڑے ہو گئے، ابھی تو چھوٹے ہیں نا، باقی گود میں. اسماعیل بڑے ہو گئے پھر کعبہ بنے گا. تو کعبہ تو بنا نہیں ہے، اور وادی ہے بے آب و گیا، نہ فصل ہے نہ پانی ہے. اس کا مطلب ہے وہاں پہ گھر کا کوئی نشان ہی نہیں ہے. جہاں پہ کچھ نہیں ہے وہاں ابراہیم کہہ رہے تیرے گھر کے پاس. قرآن کی آیتوں کو اس طرح بھی لوگ سمجھے. مثال کے طور پر یہ میدان پڑا ہے، باہر پورا میدان ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کسی بچے سے یہ ممبر لے جاؤ اور جہاں کرسی رکھی ہے وہاں رکھاؤ. بچے اٹھا کے ممبر لے گئے اور واپس آ گئے. کہلے ڈاکٹر صاحب پورا میدان خالی ہے، کرسی تو کہیں نہیں رکھی. میدان تو خالی ہے. جب میدان خالی ہے اور کرسی کہیں نہیں رکھی تو اب سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کیوں کہا کہ کرسی رکھی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ کوئی چیز ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہے، نہیں ہے تو کیوں کہا جائے گا کہ ہے؟ جب گھر ہے ہی نہیں تو ابراہیم کہہ رہے تیرے گھر کے پاس. گھر تو ہے ہی نہیں، گھر تو بنا ہی نہیں ہے، اور ابراہیم کہہ رہے تیرے گھر کے پاس. تو اب سوال یہ ہے کہ جو گھر بنا نہیں ہے اس میں کیوں کہہ رہے تیرے گھر کے پاس؟ اس کا پہلا ایک مطلب، باقی مطالب پہ تو پھر کبھی گفتگو ہو سکتی ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ گھر بنا ہوا تو نہیں ہے لیکن خلیل کی نگاہیں گھر دیکھ رہی ہے. میرے لفظ کو سمجھئے گا، خلیل کی نگاہیں گھر کو دیکھ رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ خلیل کی نگاہیں غیب میں موجود ایک ایسی شے کو دیکھ رہی ہے جو ابھی ظاہر میں نہیں ہے، غیب میں ہے. گھر غیب میں ہے، بیت غیب میں. گھر کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بیت. بیت غیب میں ہے. غیب میں ہونے والا بیت ابراہیم ابھی سے دیکھ رہے ہیں. تو میں قرآن کے پڑھنے والوں سے پوچھوں، جو اللہ بیت کو غیب میں رکھ سکتا ہے وہ اہل بیت کو بھی غیب میں رکھ سکتا ہے. جو اللہ بیت کو غیب میں رکھ سکتا ہے وہ اہل بیت کو بھی غیب میں رکھ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے
کہ قرآن مجید کے ایک لفظ پہ غور کیا جائے تو بہت کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی، چھوڑ کے جا رہا ہوں نہیں، چھوڑ کے جا رہا ہوں نہیں، اسکنت ساکن کر رہا ہوں. ساکن، ساکن سے مسکن. لوگ اپنے گھر پہ مسکن لکھ دیتے ہیں لیکن ہر گھر مسکن نہیں ہوتا. ہر گھر عربی زبان میں ویسے بھی 3 لفظ تو قرآن میں آئے ہی ہیں، اور پہ بھی بات ہو سکتی ہے لیکن 3 لفظ قرآن میں ہے. ساکن جہاں کیا جائے وہ مسکن ہے. تو آپ کہیں گے پھر گھر کیا ہے؟ گھر کے لیے عربی میں لفظ آیا بیت. بے یہ تے بیت. ایک اور لفظ قرآن میں ہے دار، دال الف رے دار. ترجمہ کرنے والوں نے مسکن کا ترجمہ بھی گھر کیا ہے، بیت کا ترجمہ بھی گھر کیا ہے، دار کا ترجمہ بھی گھر کیا ہے. اگر تینوں لفظوں کا مطلب ایک ہوتا تو اللہ قرآن میں 3 لفظ الگ الگ نہ رکھتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تینوں لفظوں کا مطلب الگ الگ ہے. آدم سے کہا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی حوا اس جنت میں ساکن ہو جاؤ. رہ پڑھو تو ترجمہ ہے ساکن ہو جاؤ. اسکن ساکن ہو جاؤ یعنی مسکن. جنت مسکن ہے. جنت کو آدم کا بیت نہیں کہا. توجہ کیجئے گا، میں ترجموں میں بات نہیں کر رہا ہوں. جنت کو آدم کا مسکن کہا، بیت نہیں کہا. مسکن بنا لو جنت کو. اب سوال یہ مسکن بنا لو تو پھر بیت کیا ہے؟ دیکھیے آپ نے گھر بنایا، گھر نہیں مکان بنایا. اچھا اردو میں پوچھوں مکان میں اور گھر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ حیرانی سے مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مکان میں اور گھر میں. اچھا چھوڑ دیجئے اردو، انگریزی میں پوچھتا ہوں ہاؤس میں اور ہوم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک انگریزی لفظ ہے ہاؤس اور ایک ہے ہوم. دونوں میں کوئی فرق ہوگا نا؟ تو ہاؤس اور ہوم میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک ہے، برابر ہے؟ نہیں، فرق ہے. آپ نے مکان بنایا. اچھا میں ایک اردو کا شعر سناؤں. اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے شاعر ہیں اردو زبان کے جناب افتخار عارف. ان کا شعر ہے میرے خدا مجھے کچھ اتنا معتبر کر دے، میرے خدا مجھے کچھ اتنا معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. اگر دونوں میں کوئی فرق نہ ہوتا تو وہ یہ بات نہ کہتے. تو عربی میں بھی کوئی نہ کوئی فرق ہے. اب فرق میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے مکان بنایا، رہنے والا کوئی نہیں ہے، خالی ہے، کوئی نہیں ہے رہنے والا، خالی ہے. یہ جب تک خالی ہے یہ بیت نہیں کہلائے گا. بیت ہے باتا سے، یعنی کسی نے، میں معنی بتاتا ہوں ابھی، یہ دار کہلائے گا. جب تک خالی ہے یہ دار کہلائے گا، بیت نہیں کہلائے گا. دار کا مطلب یہ ہے مکان، گھر نہیں. تو بیت کب کہلائے گا؟ بیت تب کہلائے گا کہ جب کسی نے کم سے کم گھر والے، گھر کا جو مالک ہے، مالک اس نے یا اس کے گھر والوں نے یا اس کی طرف سے کسی نے اس گھر میں، اس مکان میں کم سے کم ایک رات گزاری ہو. ایک رات گزاری ہو تو وہ بیت کہلائے گا.
پھر وہ دار نہیں کہلائے گا. تو اب آپ کہیں کہ مسکن، مسکن تب کہلاتا ہے رات تو نہیں گزاری ہے. کمال حیدر آ کے قلعے میں رہ رہے. ڈاکٹر صاحب سے کمال صاحب نے کہا کہ بھائی مجھے ایک مکان چاہیے. کہلے مکان کیوں چاہیے؟ کہنے لگے میری رات کی جاب ہے، سورج ڈوبتا ہے تو میں جاب پہ چلا جاتا ہوں، سورج نکلتا ہے تو میں جاب سے واپس آ جاتا ہوں، دل کو مجھے مکان میں رہنا ہوگا. اس رہائش کو کہتے ہیں مسکن. اب بات پہنچ گئی. مسکن، دار، بیت. اسی لیے جنت کو آدم کا بیت نہیں کہا، مسکن کہا. اس لیے کہ آدم جنت کے لیے بنائے نہیں گئے تھے. انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں. تو جو آدم خلیفہ زمین کے لیے بنے تھے انہیں زمین پر آنا تھا. جنت میں تھوڑے دل کے لیے رکھا گیا ہے. تو سارے عزت دار انسانوں کے والد گرامی جنت کے لیے نہیں بنے تھے، زمین کے لیے بنے تھے. تو اولادیں جھوٹ بولنا بند کریں کہ بابا کو نکالا گیا تھا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اولادیں جھوٹ بولنا بند کریں کہ باپ کو نکالا گیا تھا. نکالا نہیں گیا تھا. اب وہ آیت پہ بعد میں بات ہوگی تو پھر بات ہو سکتی ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، بھلے ہی زمین کے لیے. جب بھلے ہی زمین کے لیے تو جنت سے نکالا تو نہیں گیا. تو جنت ہے مسکن آدم و حوا کا. اب رہ گیا دار اور بیت. تو دار وہ ہے جو مکان ہے، ہاؤس ہے، اور بیت وہ ہے جو ہوم ہے. یعنی کسی نے وہاں 1 2 3 4 5 راتیں گزاری ہو. اب مجھے ایک بات بتا دیجئے، اللہ کے لیے جسم و جسمانیت نہیں ہے. اللہ کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، آتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، جاتا نہیں ہے، چلتا نہیں ہے، پھرتا نہیں ہے. جو یہ سارے کام کرے وہ اللہ نہیں ہے. اللہ کے لیے یہ ساری باتیں نہیں ہے. جب اللہ کے لیے جسم و جسمانیت نہیں ہے تو اللہ نے گھر تو بنوایا ہے ابراہیم سے، لیکن اللہ آ کے رات تو نہیں گزارے گا. پھر بھی اس نے اپنے گھر کا نام بیت رکھا ہے، دار نہیں رکھا. آج تک آپ نے دار اللہ نہیں سنا ہوگا، بیت اللہ. مالک بیت اللہ کیوں ہے؟ کہا ٹھیک ہے ہم تو نہیں جسم و جسمانیت رکھتے، مگر کوئی ہمارا والا ہے جو یہاں رات گزارے. صلوات بھیجے محمد و آل. بلند آواز سے صلوات بھیجیے. بہر صورت اب آج تو وقت بالکل ہی تمام ہو گیا. اچھا بھائی آئے کہاں ہے؟ راستے میں؟ کتنی دور ہے؟ ایک اور صلوات بھیج دیجیے. بہرحال میں نے کوشش کی کہ میں آدھے گھنٹے میں آپ کو ایک لفظ سے اہل بیت کی فضیلت کا ایک پہلو پہنچا دوں. وہ میں نے آپ کو ایک لفظ سے اہل بیت کی فضیلت کا ایک پہلو پہنچا دیا. جو بات سمجھائی ہے وہ پہنچ تو تب سب تک گئی، لیکن آخری جملہ سن لیجئے. دار وہ ہے، مسکن وہ ہے کہ جہاں کچھ وقت کے لیے رہائش ہو لیکن رات نہ گزرے. جنت میں رات نہیں ہوتی. بیت دار وہ ہے جو خالی ہو، جس میں کوئی رہا نہ ہو. بیت وہ ہے خالیت نہیں رکھتا. اللہ کے لیے یہ بات مانی نہیں جا سکتی کہ وہ گھر تو بنوا رہا ہے لیکن آ کے وہاں پہ رات گزارے گا یا رہے گا. لیکن اس نے اپنے گھر کو، کعبے کو دار نہیں کہا، بیت کہا ہے. بیت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے گھر کہا ہے، مکان نہیں کہا. اس کا مطلب ہے کہ توجہ کیجئے آخری جملہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وہاں رات گزارے گا. کعبے کی تاریخ میں اول و آخر میں کسی نے بھی
تالا کھول کے دروازہ باہر سے کھول کے اور کوئی جا کے سو جائے وہ بات الگ ہے، اس کا ذمہ دار اللہ نہیں ہے۔ باہر سے تالا کھول کے کوئی جا کے کعبے میں سو جائے اس کا ذمہ دار اللہ نہیں ہے، لیکن اگر دیوار میں در بل جائے اور کسی کو بلایا جائے اور وہ ماں اور بیٹا وہاں 3 رات گزارے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا یہ اللہ کے غیر نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ اللہ کے غیر نہیں ہے۔ اگر یہ بآواز بلند درود ہے تو ایک آہستہ بھیج دیجیے۔ صلی اللہ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے لفظ قرآن میں رکھ کر صرف آیتوں میں فضیلتیں نہیں بیان کی ہے، لفظوں میں فضیلتیں بیان کی ہیں۔ بیت کا لفظ فضیلت بتا رہا ہے بیت والوں کی، اور بیت والوں ہی کو اہل البیت کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ جو کربلا میں آ کر آپ کہتے ہیں نا اہل حرم، یہ لفظ اہل حرم نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں اردو میں رائج ہو گیا اہل حرم، یہ لفظ ہے حرم۔ حرم، حرم حسین، حرم رسول، حرم علی، حرم حسن، یہ لفظ حرم ہے، یعنی حرم کے ساتھ اہل نہیں آتا۔ حرم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی شخصیت ہے جس کے حرم، حرم کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہستیاں جو حرمت والی ہیں، وہ ہستیاں جو حرمت والی ہیں۔ کیا جن کو اللہ کا رسول حرمت والا قرار دے رہا تھا ان ہستیوں کے لیے کسی کو اس کا حق تھا کہ چادریں چھیل کے بازاروں میں پھرایا جائے؟ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے ایسی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں۔ آپ کا کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا ہو جب ہماری مصیبت پہ رولا تو چیخ مار کے رولا، ایسے رولا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ عزادارو، اہل بیت پر، حسین ابن علی پہ، ان کے خاندان پر، کربلا والوں پر گریہ کرنے میں، رونے میں اپنی آواز کو دبانا، اپنی آواز کو کم رکھنا یا اونچا کرنے میں خست اور بخل نہ کرنا، یہ پسند نہیں کیا گیا۔ آپ امام حسین کو یاد کرتے ہیں، کب یاد کرتے ہیں؟ محرم میں یاد کرتے ہیں، سارا سال یاد کرتے ہیں، مجلس میں یاد کرتے ہیں، لیکن بھوک لگتی ہے تو تبرک بھی کھا لیتے ہیں، پیاس لگتی ہے تو سبیل سے پانی اور شربت بھی پی لیتے ہیں، دھوپ ہوتی ہے جلوس میں تو درخت کی چھاؤں میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں تو سستا بھی لیتے ہیں۔ یہ آپ یاد کرتے ہیں۔ حسین ابن علی نے آپ کو اس وقت یاد کیا جب 3 شب و روز کا پیاسا حسین 6 ماہ کے لال کا لاشا ہاتھوں پہ لیے ہوئے تھا، اس وقت آپ کو یاد کیا شیعتی مہما شربتم ما از بالفسکرولی او سمعتم بے غریب لو شہید فلدبولی۔ اے میرے شیعو، جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اور دیکھو جب سنو کوئی غربت میں مارا گیا، دیکھو جب سنو کہ کوئی بے جرم و خطا مارا گیا، کوئی قتل شہید کر دیا گیا، تو پہلے مجھ پر چیخ مار کے رونا، بلند آواز سے رونا، اور بلند آواز سے حسین پر اس لیے بھی رویا کرو کہ حسین نے کہا مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ 2 جملے اور آپ کے لیے دعا۔
مجھے رلا رلا کے مارا گیا ہے. کربلا لے فطرت بشر کے دو اصول الٹ دیے. فطرت بشر کے دو اصول ہیں. ایک اصول یہ ہے کہ گھر سے ایک جاتا ہے سب انتظار کرتے ہیں. دوسرا اصول یہ ہے کہ کوئی ایک مرتا ہے اس کا جنازہ اٹھتا ہے تو بہت سے رونے والے ہوتے ہیں. آدم کے زمانے سے یہی ہو رہا ہے. ایک سفر کرتا ہے سب گھر پہ منتظر ہوتے ہیں اور ایک جنازہ ہوتا ہے سب رونے والے ہوتے ہیں. کربلا نے دونوں اصول الٹ دیے. ایک جنازہ ہوتا ہے سب رونے والے ہوتے. کربلا میں کئی جنازے ہیں, اکیلی رسول کی بیٹی رونے والی ہے. فاطمہ زہرا کبھی علی اکبر کے لاشے پر, کبھی اول محمد کے لاشوں پر, کبھی قاسم کے لاشے پر, کبھی حسین کے. اور اسے یاد رکھنا مقتل میں لاشا پڑا ہے اور سر لیزے پہ جا رہا ہے اور بیٹیاں بے بغلہ و چادر زہرا کہاں روئے. دوسرا اصول جو کربلا نے بدل دیا, ایک جاتا ہے گھر سے سب منتظر ہو